بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، اللہ کے صفاتی ناموں میں ایک نام تواب ہے۔ انہو کان توابا، اللہ تعالیٰ بے حد توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ سورہ فرقان کی ان آیات میں جو صفاتیں جو رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، اس میں ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ولا یزنون، کہ وہ بدکاری نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا ومن یلق ذلک، اور جس نے ایسا کیا بدکاری کا شکار ہوا تو وہ سزا پائے گا۔ پھر آگے ہے الا من تاب، لیکن اگر بدکاری کا شکار ہوا، گناہ کیا اور اس کے بعد اس نے توبہ کر لیا اور نیک عمل کیا، اپنی زندگی کو سدھار لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ یبدل اللہ سیئات حسنات، کہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ تو یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ سزائیں جن پہ وہ جرائم جن پہ باقاعدہ حد ہے، جیسے کہ زنا، اس کی حد معلوم ہے کہ اگر وہ کنوارا ہے تو اسے 100 کوڑے، اور اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائے گا اسلامی نظام کے تحت۔ اسی طرح چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اسی طرح شراب پینے والے پہ کوڑے مارے جائیں گے۔ تو یہ جو اسی طرح کسی پہ تہمت لگائی کہ فلاں ایسا ہے، یہ بات بہت قابل غور ہے۔ کسی پہ تہمت لگانا انتہائی بڑا جرم ہے۔ کسی پہ زنا کی تہمت لگانا یہ ایسا جرم ہے کہ اگر ثابت نہیں کر سکا تو 80 کوڑے اس پہ برسائے جائیں گے۔ تو یہ 4 سزائیں بنیادی طور پہ جن کی سزا طے ہے، یہ اگر دنیا میں جاری کر دی گئیں، پھر بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے، تب اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ البتہ وہ ممالک یا وہ زمین کے ٹکڑے جہاں اللہ کا نظام یعنی شرعی نظام رائج نہیں ہے، وہاں یہ ہے کہ اگر ان گناہوں میں کوئی مبتلا ہوتا ہے تو توبہ کرے، صدق دل سے اللہ کی جناب میں روئے گڑگڑائے، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ معاف کر دے گا۔ توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ رجوع کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اعتراف کرنا کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ امام نووی کہتے ہیں کہ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے اس برائی کو چھوڑ دے، اس کے بعد پھر صدق دل سے ارادہ کرے کہ کبھی وہ گناہ نہیں کرے گا، پھر اس کی تلافی کرے۔ مثلا اگر نماز چھوٹ گئی ہے تو نماز کی قضا کرے۔ اسی طرح کسی کا مالی نقصان کیا ہے تو اس کے مال کو ادا کرے، پھر توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو یہ 4 بنیادی شرائط ہیں توبہ کے قبول ہونے میں۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دے گا۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں اس شخص کو جو جنت میں سب سے آخر میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، قریب بلا کے اس سے پوچھا جائے گا تم نے فلاں فلاں گناہ کیے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہوں کا ذکر کیا جائے گا، تو وہ اعتراف کر لے گا کہ ہم نے تو کیا ہے۔ تو اس کو دکھایا جائے گا ان چھوٹے گناہوں سے تم نے توبہ کیا تھا تو تم کو یہ درجہ دیا جا رہا ہے۔ تو پھر وہ بول پڑے گا میں نے اور بڑے بڑے بھی گناہ کیے ہیں۔ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حساس بشاش ہو گیا، آپ ہنس پڑے۔ تو گویا توبہ قبول کرنا اللہ کی صفات میں سے اہم صفت ہے۔ ہم بندوں کو چاہیے کہ توبہ کا حق ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی جناب میں اپنی برائیوں پہ اپنے گناہوں پہ توبہ کریں۔ اللہ ہماری سیئات کو حسنات میں بدل دے، اور اللہ سے دعا ہے کہ عالم اسلام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ مولانا شان عالم رحمانی کے عالم دین ان کے